امید یہ جب بھی کسی بندے کے دل میں جمع ہو جاتی ہیں موت کے وقت یا موت سے ذرا پہلے، تو اللہ جل جلالہ کی سنت یہ ہے کہ جس چیز سے بندہ ڈر رہا ہے اس سے اس کو بے خوف فرما دیتے، اور جس چیز کی امید رکھ رہا ہے وہ عطا فرما دیتے۔ یعنی گناہوں سے ڈر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں جب دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ آخر وقت تک ڈرتے ڈرتے آ رہا ہے میرے پاس، تو جس چیز سے ڈر رہا تھا اللہ کے عذاب سے اس کو بے خوف فرما دیتے ہیں، نجات عطا فرما دیتے ہیں، اور جس چیز کی رحمت کی امید کر رہا تھا وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا کہ آخر وقت تک اللہ جل جلالہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے۔ اور فرمایا ایک حدیث قدسی ہے کہ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرے گا میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کروں۔ اس واسطے رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ بھائی اپنی طرف سے جتنی طاعات اور عبادات ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، ذکر ہو، تسبیح ہو، تلاوت ہو، صدقات ہو، اپنی طرف سے ان کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہو، سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ انجام دیتے رہو، اور پھر اللہ کی رحمت سے یہ امید رکھو کہ باوجود ان تمام نقائص کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیں گے، اور انشاءاللہ قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک شخص نے کہا کہ فلاں شخص ریا سے ذکر کرتا ہے، دکھاوے سے۔ فرمایا وہ تجھ سے اچھا ہے، اس کا یہی ذکر ریائی ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ بن کر اسے پل صراط سے پار کر دے گا، اور تیرے پاس تو ٹمٹماتا ہوا چراغ بھی نہیں۔ حضرت حاجی صاحب سے مراد ہے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، جو ہمارے حضرت والا کے شیخ ہیں اور سید الطائفہ۔ ان سے کہا کسی نے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ ذکر کرتا ہے ریاکاری سے، دکھاوے کے لیے۔ تو حضرت نے یہ جواب دیا کہ تجھ سے پھر بھی اچھا ہے، وہ تجھ سے پھر بھی اچھا ہے اس واسطے کہ تو کچھ کرتا ہی نہیں، وہ کر تو رہا ہے، اور کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ ریا والا ذکر بھی ٹمٹماتا ہوا چراغ بن کر اس کو پل صراط سے پار کر دے، تیرے پاس تو وہ بھی چراغ ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت نے تنبیہ اس بات پر فرمائی کہ کسی شخص پر یہ حکم لگا دینا کہ وہ ریاکاری سے ذکر کر رہا ہے، یہ کہاں سے تمہیں علم غیب حاصل ہو گیا؟ کہاں سے تم نے دل ٹٹول کر دیکھا کسی کا کہ وہ ذکر جو کر رہا ہے وہ ریا سے کر رہا ہے یا اخلاص سے کر رہا ہے؟ تو کسی پر یہ حکم لگا دینا کہ فلاں کام وہ ریاکاری سے کر رہا ہے، اس کا کوئی جواز ہی نہیں۔ ریاکاری یا اخلاص یہ تو دل کا معاملہ ہے نا، کس کا دل چیر کر تم نے دیکھا کہ اس میں ریا ہے یا اخلاص؟ لہٰذا کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ پہلے ہی اول قدم پر فرمایا۔ تم کہاں میرے پاس آ گئے؟ کسی اللہ والے کو تلاش کرو، وہاں جاؤ، ان سے نفع اٹھاؤ، میرے پاس کہاں جمع ہو گئے؟ پھر فرمایا میری مثال تو ایک ڈاکو کی تھی، اور پھر ایک قصہ سنایا۔ قصہ یہ سنایا ڈاکو کا قصہ کہ ایک ڈاکو تھا، وہ ڈاکے ڈالا کرتا تھا اور لوگوں کا مال چرایا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، ڈاکہ ڈالتے ہوئے دیکھا تو ایک جگہ ایک پیر صاحب کا مکان اس نے دیکھا، بڑا عالی شان، اور دیکھا کہ بڑے حشم خدم لوگ ان کے گرد جمع ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اور اعلیٰ درجے کے دنیا کے ساز و سامان ان کے پاس موجود ہیں، گھر میں نوکر ہیں، چاکر ہیں، سواریاں اعلیٰ درجے کی ہیں، کپڑے بہت اعلیٰ درجے کے پہنچ پہنتے ہیں، دنیا کا سارا مال و اسباب جمع ہے۔
پوچھا بھائی یہ کون ہے، کیا کرتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ جی کچھ بھی نہیں کرتے، پیر صاحب ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ہدیے لاتے ہیں، تحفے لاتے ہیں اور اس سے خدمت کرتے ہیں ان کی، کیونکہ یہ ان کو دین کی باتیں سکھاتے ہیں، اللہ والے ہیں، دین کی باتیں سکھاتے ہیں، تو لوگ جو ہے ان کی خدمت کرتے ہیں، اور خدمت سے یہ سارا کام چل رہا ہے۔ تو ڈاکو کے دماغوں میں خیال آیا کہ تو بھی عجیب آدمی ہے، یہ دنیا حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے، اور کہیں نقب لگائی تو کہیں کمند لگائی، کسی گھر پہ چڑھا تو ہر وقت پکڑے جانے کا بھی اندیشہ، پکڑا گیا تو مصیبت اور سزا بڑی زبردست، ہر وقت دھڑکا لگا ہوا، تو یہ کاروبار کیوں نہیں کرتا جو یہ پیر صاحب کیے ہوئے؟ تو اپنے آرام سے چین سے زندگی گزار۔ تو اس نے معلوم کیا کہ وہ پیر صاحب جو ہے کیا بتاتے ہیں، لوگوں کو معلوم ہوا کہ صاحب وہ پیر صاحب جو ہے وہ کچھ لوگوں کو ذکر بتا دیتے ہیں، تسبیحات بتا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نے سوچا کہ یہ تو بڑا اچھا کام ہے، تو ایک جگہ جا کے یہ ایک چھوٹا سی کٹیا وٹیا بنائی اور وہاں جا کے بیٹھ گیا مصلی پہ، اور بس ہاتھ میں تسبیح اور اللہ اللہ اور ذکر تسبیح۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے جنگل میں یا دیورانے میں اور اکیلا بیٹھا ہے اور اللہ اللہ کر رہا ہے، تو لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے۔ اب جمع ہونے شروع ہوئے، اس نے ان کو ذکر بتانا شروع کر دیا کہ تم یہ کرو، تم یہ پڑھو، ہوتے ہوتے جناب ایک مجمع اکٹھا ہو گیا، خانقاہ بن گئی۔ اب کوئی ہدیے لا رہا ہے، کوئی تحفے لا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، دکان چمک گئی، اور انہوں نے اپنے وہ ذکر تسبیحات لوگوں کو بتانی شروع کر دی۔ تو یہاں تک کہ جب کافی دن گزر گئے اور اچھا خاصا بڑا حلقہ مریدین کا جمع ہو گیا، تو مریدین نے کہا ایک دن کہ حضرت ہمیں کچھ بتائیے کہ آپ کس مقام پر ہیں، آپ کا جو درجہ ہے، آپ کا جو مقام ہے، وہ ذکر و فکر میں، اللہ کے قرب میں کس مقام پر آپ پہنچے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی چھوڑو بھی یہ بس کس مقام پر، تم اپنا کام کیے جاؤ۔ مریدین نے آپس میں کہا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اتنے بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں کہ ان کے مقام کو پہنچنا اور ان کے مقام کا ادراک کرنا ہم جیسے آدمیوں کے بس کا کام نہیں، لہٰذا لگے رہے۔ آخر کہا جب بہت دن اسی طرح گزر گئے اصرار کرتے کرتے، تو پیر صاحب ہمیشہ طرح دے جاتے تھے کہ نہیں جی تمہیں کیا غرض، میں جس مقام پہ وہ اپنا کام پہ لگے رہو۔ ایک دن وہ اللہ کے بندے اخلاص سے آئے تھے ذکر کرنے کے لیے، اخلاص سے آئے تھے اللہ کے راستے میں، اخلاص سے ذکر کر رہے تھے، تو باقی وہ اور پتہ نہیں کس مقام پہ پہنچ گئے وہ آنے والے، اور ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نورانیت عطا فرما دی۔ تو ایک دن سب نے کہا کہ بھائی یہ شیخ صاحب تو بتاتے نہیں کہ کس مقام پر ہیں، تو ایسا کرو خود ہی کچھ مراقبہ کر کے معلوم کرو کہ یہ کس مقام پہ ہے۔ تو سب مل کے مراقبہ کرو۔ تو سب نے مل کے جو مراقبہ کیا تو معلوم ہوا کہ پیر صاحب تو اسفل السافلین میں ہے، کہیں ان کا تو کہیں ہے ہی نہیں کوئی درجہ۔ تو یہ پریشان ہوئے، کچھ کیا ہوا کرتا یہ نہیں، ہمارا شیخ جو ہے اتنا ذکر کرنے والا اور اس کا کوئی درجہ ہی نظر نہیں آتا کہیں دور دراز بھی۔ تو یہ جا کر انہوں نے پیر صاحب سے کہا کہ حضرت یہ قصہ ہے، ہم نے آپ کو بتاتے ہی تھے، ہم نے مراقبہ کیا تو آپ کا کہیں کچھ وجود نظر ہی نہیں آتا کہیں کسی جگہ۔ تو اس پر پیر صاحب اتنے دن ہو گئے تھے دھوکہ دیتے ہوئے، اور اتنے دن ہو گئے تھے ریاکاری سے ذکر کرتے کرتے، تو اس وقت اس کے بھی دل پہ چوٹ لگی۔ کہا بھائی بات کیا، تمہیں کیا بتاؤں، میں اپنی حقیقت تمہیں کیا بتاؤں، میری حقیقت تو ہے ہی بیان کرنے کے لائق، حقیقت میں تو میں ایک ڈاکو ہوں، اور یہ سب جو کچھ کیا میں نے فراڈ کیا ہے، دھوکہ کیا ہے تمہارے ساتھ، اور حقیقت میں صرف دنیا داری کی خاطر اور صرف دنیا کا مال و دولت جمع کرنے کی خاطر میں نے یہ سب دھندا کیا تھا۔ تو
اب مجھے تمہارے اوپر رحم آتا ہے کہ تم نے اس سے بڑے اخلاص کے ساتھ تم لوگ آئے اور میرے ایک ڈاکو کے پیچھے پڑ گئے. اب مجھے رحم آ رہا ہے تمہارے اوپر, لہذا اب تم جاؤ خدا کے لیے کہیں اور کسی اللہ والے کو تلاش کرو اور میرے حق میں بھی دعا کرو کہ اللہ مجھے توفیق دے دے. جو حقیقت سے بیان کرتے. تو جو مریدین تھے انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ آپ ڈاکو ہو یا کچھ ہو, ہمیں جو کچھ ملا یہیں سے, کیونکہ یہیں سے ملا لہذا جائیں گے تو کہیں نہیں. جس اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے اسی اللہ سے درخواست کریں گے, دعا کریں گے کہ آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس مقام تک پہنچا دے. سب سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے روئے اور گڑ گڑائے اور کہا کہ یا اللہ یہ آدمی جیسا بھی ہے لیکن ہمارا شیخ ہے اور ہمیں جو کچھ ملا اسی در سے ملا, اس واسطے آپ نے جو کچھ عطا فرمایا یہاں سے عطا فرمایا, تو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو بھی اس بلا سے نکال دے, ان کو بھی اخلاص عطا فرما دے. دعا کی, سب مریدین نے مل کر اخلاص سے اللہ تعالیٰ نے واقعتاً اس ڈاکو کو حقیقتاً اللہ والا بنا دیا. تو حضرت یہ گنگوہی قدس اللہ تعالیٰ سے نے یہ قصہ سنایا اور لوگوں سے کہا میاں کہاں تم آ گئے میرے پاس, اللہ والے کسی اللہ والے کے پاس جاؤ, میں تو میری مثال تو اس ڈاکو کی تھی. یہ حضرت والے نے اپنے تواضع میں یہ بات فرمائی. تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو حضرت نے فرمایا نا کہ ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے, شاید اس کو پل چراغ سے وہی نکال دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے ایک شخص ریاکاری سے شروع کرے ذکر یا کوئی عبادت, تو ریاکاری کی عبادت تو قبول نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں, ایک دمڑی قیمت نہیں اس کی. لیکن اگر وہ کرتا رہے تو بعض اوقات اس عمل کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ کسی مرحلے میں اس کو اخلاص بھی نصیب ہو جاتا ہے, اور جب اخلاص نصیب ہو گیا تو بیڑا پار ہو گیا. اس واسطے حضرت فرماتے ہیں کہ کس پر کیا حکم لگا رہے ہو کہ ریاکاری سے ذکر کر رہا ہے, کم از کم کر تو رہا ہے, تم تو محروم ہو اس سے. اس واسطے ذکر کرنے والے کی کہ ذکر کی ناقدری نہ کرو. ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے جو ہو سکتا ہے اس کو پل سراغ سے پار کرا دے, تمہارے پاس یہ چراغ دے. لہذا کسی کے بارے میں کبھی اس قسم کا خیال دل میں نہیں لانا چاہیے. اللہ آگے فرمایا کہ نماز کا وقت تنگ ہو گیا ہو تو لازم ہے کہ فرائض و واجبات پر اکتفا کیا جائے اور سنتوں کو حذف کیا جائے. اس وقت اختصار ہی مطلوب ہے. بہت لوگ طلوع آفتاب سے پہلے اٹھ جاتے ہیں مگر علم نہ ہونے کی وجہ سے نماز قضا کر دیتے ہیں. ان کی تو نیت ہی دیر میں بنتی ہے کہ جاننے والا اتنی دیر میں ایک رکعت پڑھ لے. یہ ایک عام طور سے جو غلطی پائی جاتی ہے اس کی طرف حضرت نے نشاندہی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز ہے مثلا, تو نماز کے اندر کچھ افعال ایسے ہیں جو فرض ہیں, ان میں سے ایک بھی چھوٹ گیا نماز ہی نہیں ہوگی. کچھ واجبات ہیں کہ جن کے اگر چھوٹ جائے غلطی سے سجدہ صاحب کر لو تو نماز ہو جاتی ہے, نہ کرو گے تو نماز واجب الادا رہے گی, دوبارہ دہرانی پڑے گی. کچھ سنتیں ہیں, سنتیں کا مطلب ہے کہ ان کا اہتمام تو کرنا چاہیے لیکن اگر چھوٹ جائیں تو نماز اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے. کچھ مستحبات ہیں کہ کرو تو ثواب ہے, نہ کرو تو کچھ گناہ بھی نہیں. یہ مختلف افعال کے مختلف احکام ہیں. لیکن عام آدمی بیچارہ جب اس کو نماز سکھاتے ہیں نا تو وہ صبح شروع سے لے کے اور آخر تک سارے اعمال کو ایسا لازمی سمجھتا ہے کہ اس میں سے کچھ بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. اس کے نتیجے میں غلطی مبتلا ہوتا ہے.
اور بعض چیزیں تو ایسی بڑھا لی ہیں جس کی طرف حضرت نے اشارہ فرمایا کہ جن کی شریعت میں کوئی اصل ہی نہیں ہے، وہ ضروری وری کچھ بھی نہیں، اور زیادہ سے زیادہ جائز ہیں مگر بوقت ضرورت ان کو چھوڑنا ضروری ہے۔ مگر جو نماز کا طریقہ سکھا دیا تھا، کسی مکتب میں سیکھ لیا تھا، اب اس میں وہ چونکہ داخل ہے لہٰذا اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں۔ مثلا نیت ہے، نماز کی نیت، تو ایک لمبا چوڑا وظیفہ جو ہے نماز کی نیت کا، وہ کہیں سیکھ لیا مکتب میں کہ یہ نیت ہوتی ہے نماز کی، کہ نیت کرتا ہوں میں بڑا 4 رکعت نماز ظہر کی، پیچھے اس امام کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ اس میں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر۔ تو یہ نیت جو ہے، نیت کے الفاظ، یہ کوئی نماز کا حصہ نہیں ہے۔ نیت زبان سے نہیں ہوتی، نیت جو ہوتی ہے وہ دل سے ہوتی ہے، نیت کا تعلق دل سے ہے۔ جب آپ نے دل میں ارادہ کیا، آپ مسجد آ رہے ہو اور دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یا عصر کی پڑھنے جا رہا ہوں، یا مغرب کی پڑھنے جا رہا ہوں، نیت ہو گئی، زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اور اتنے لمبے چوڑے الفاظ جو ہیں ان سب کی کوئی ضرورت نہیں، یہ محض لوگوں نے سہولت کی خاطر مقرر کر دیے تھے، نہ یہ فرض ہیں، نہ واجب ہیں، نہ سنت ہیں، نہ مستحب ہیں، بلکہ اگر ان کو سنت مستحب سمجھا جائے تو بدعت ہے، یہ جائز، یہ بس زیادہ سے زیادہ جائز ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ تو الفاظ کچھ بھی نہیں، دل میں جب ارادہ ہے میں مغرب کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، بس ہو گئی نیت۔ لیکن لوگوں نے اس کو ایسا فرض لازم سمجھ رکھا ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب نماز کھڑی ہے، جماعت کھڑی ہے، امام رکوع میں ہے، رکعت نکلنے والی ہے، مگر یہ ضروری ہے کھڑا ہو کے نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز کی، پیچھے اس امام کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اور خدا نے کیا کیا اس کے ساتھ ملا کے جب تک پورا وظیفہ نہیں پڑھ لے گا اس وقت تک داخل نہیں ہوگا نماز میں، اور اتنی دیر میں امام جو ہے رکوع سے بھی اٹھ گیا، رکعت بھی نکل گئی۔ تو رکعت نکلنے کی پرواہ نہیں، مگر یہ الفاظ جو زبان سے ادا ہو رہے ہیں یہ نہ چھوٹے کسی قیمت۔ ایسا سمجھنا فرض و واجب سمجھنا یہ بدعت ہے، گناہ ہے۔ اور ایسے موقع پر جہاں نماز کا چھوٹ رہی ہو تو اس وقت میں تو ان کا اہتمام کرنا بالکل ہی نہ جائے، دل میں نیت ہے بس کافی۔ پتہ نہیں عام مسلمانوں کے اندر یہ بات پتہ نہیں کس نے سجا دی ہے کہ ہر نماز کی الگ نیت کے الفاظ ہوتے ہیں، ہر عبادت کی نیت کے الفاظ الگ ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب لوگ پوچھتے ہیں صاحب نماز تہجد کی نیت کیا ہوتی ہے، اور نماز کسوف کی نیت کیا ہوتی ہے، اور نماز تراویح کی نیت کیا ہوتی ہے؟ تو ان کے خیال میں ہر نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ الفاظ مقرر کر رکھے ہیں، اور وہ کسی فرشتے کے ذریعے وحی نازل کی ہے علماء کرام کے اوپر کہ وہ ان کے ذریعے وہ بتائیں کہ فلاں نماز کی فلاں نیت ہوتی ہے اور فلاں الفاظ ہوتے ہیں۔ تو خوب سمجھ لیجیے، کوئی الفاظ کسی نماز کے لیے کوئی الفاظ ضروری نہیں ہے۔ بھائی نماز تہجد کی نیت کیا ہوتی ہے؟ نماز تہجد، اور کیا؟ دل میں ارادہ ہے تہجد پڑھ رہا ہوں، بس ہو گئی نیت۔ تراویح کی نیت کیا ہوتی ہے؟ تراویح کو جا رہا ہے اور دل میں نیت ہے تراویح پڑھنے کی، ہو گئی نیت۔ تو الگ سے زبان سے کوئی الفاظ ادا کرنے کی چنداں ضرورت نہیں۔ اور یہاں لوگ جو ہے وہ اس کے پیچھے اتنے پڑے رہتے ہیں۔ تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جبکہ یہ نیت تو خیر نہ سنت ہے نہ مستحب ہے، نیت کے الفاظ نہ سنت ہے نہ مستحب ہے، نہ فرض نہ واجب۔ بعض مرتبہ جو باقی سنتیں ہیں اور مستحبات ہیں ان کو ترک کرنا پڑتا ہے۔ نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے، فرض کرو ایک آدمی کی آنکھ کھلی ایسے وقت میں کہ طلوع آفتاب میں 2-3 منٹ باقی ہے، 3-4 منٹ باقی ہے، وضو کر کے فارغ ہوا تو 2 منٹ ہے، 1 منٹ۔ اب سوچتا 2 منٹ میں اگر
نماز پڑھوں تو کیسے پڑھوں؟ تو چھوڑ بیٹھتا ہے بتا اوقات کہ بھائی 2 منٹ میں تو ہو نہیں سکتی، لہٰذا چھوڑ۔ حضرت فرماتے ہیں ایسے صورت میں نماز پڑھنی چاہیے اس طرح کہ صرف فرائض اور واجبات پر اکتفا کرے، سنتوں اور مستحبات کو چھوڑ دے۔ بلکہ وضو بھی کرنا ہے ایسی صورت میں تو وضو کے اندر جو سنتیں ہیں وہ چھوڑ دے۔ اگر وضو کے جو فرائض ہیں وہ صرف یہ ہے کہ ہاتھ میں لے کر اور اپنے چہرے پر پانی ایک مرتبہ بھی ڈال کے پورا چہرہ بھیگ جائے، اور ایک مرتبہ ہاتھ بھیگ جائیں، ایک مرتبہ یہ پاؤں بھیگ جائے، مسا کر لو اور پاؤں، بس۔ کلی کرنا بھی فرض نہیں، ناک میں پانی ڈالنا بھی فرض نہیں، سمجھے نا؟ اگر ان کو چھوڑ دے اس جلدی میں کہ نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے نکل نہ جائے تو چھوڑ دے ایسے، بس جلدی سے وضو کرے ایک ایک مرتبہ کر کے، اور پھر جب نماز پڑھے تو نماز کے اندر بھی فرائض اور واجبات پر اکتفا کر لے، جو سنتیں ہیں وہ چھوڑ کے۔ مثلا سبحانک اللہم جو پڑھا جاتا ہے وہ کوئی نہ فرض ہے نہ واجب ہے، لہذا سبحانک اللہم چھوڑ دے، سورہ فاتحہ سے شروع کر دے۔ اسی طرح جو مثلا رکوع کے اندر جو سبحان ربی العظیم پڑھا جاتا ہے تو سبحان ربی العظیم جو ہے وہ پڑھنا 3 مرتبہ پڑھ لے، بس 5 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور اگر اتنا بھی وقت کم ہو تو 3 سے بھی کم میں پڑھ سکتا ہے، 2 مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے، 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر اتنا وقت تنگ ہے کہ آفتاب نکلنے والا ہے، نماز بالکل ہی فوت ہو جائے گی تو یہ چھوڑ دیں۔ تو سنتیں اور مستحبات ترک کر کے صرف فرائض اور واجبات پر اکتفا کر کے اگر نماز پڑھی جا سکتی ہو تو پڑھ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر وقت کے لحاظ سے، ہر موقع کے لحاظ سے احکام الگ عطا فرمائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے اور ان کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تھے، تو سفر میں ان کے ساتھ یہ قصہ ہوا کہ ایک مرتبہ کہیں سو گئے تو آنکھ کھلی تو طلوع آفتاب بالکل قریب تھا، جلدی جلدی وضو کیا، امام ابو یوسف کو آگے کر دیا نماز پڑھانے کے لیے۔ امام ابو یوسف کا نام تھا یعقوب، تو ان کو آگے کر دیا، تو امام ابو یوسف نے نماز پڑھائی روانی کے ساتھ، اور پہلی رکعت میں شاید قل اعوذ برب الفلق پڑھی اور دوسرے میں قل اعوذ برب الناس یا قل اللہ احد، بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی۔ حالانکہ فجر کے اندر جو مسنون ہے وہ طوال مفصل ہیں، لمبی لمبی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، تو امام ابو یوسف نے اس دن قل اللہ احد اور انا اعطیناک یا ایسی بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے نماز ختم کر دی۔ تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو امام ابو حنیفہ نے اپنے شاگرد کے بارے میں کہا جو انہوں نے امام نماز پڑھائی تھی کہ آج ہمارا یعقوب فقیہ ہو گیا، فقیہ ہو گیا، یعنی آج ہمارا یعقوب نام تھا امام ابو یوسف کا، آج ہمارا یعقوب فقیہ ہو گیا، کہ انہوں نے یعنی یہ فقہ کی بات ہے، یہ فقیہ ہونے کی بات ہے کہ وقت کی نزاکت کا لحاظ رکھا، اور یہ جو لمبی صورتیں پڑھنے کا کی سنت تھی ان کو وقت کی تنگی کی وجہ سے چھوڑ دیا، مختصر پڑھ دیا۔ یا جیسے مثلا بہت بڑا مجمع ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے شدید، اب جمعہ کے اندر بھی اگرچہ جمعہ کے اندر افضل یہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلیٰ حتی الحدیث الغاشیہ یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے، لیکن دیکھا کہ لوگ دھوپ میں، شدید دھوپ میں ہیں اور گرمی میں ہیں، اس وقت میں وقت کا تقاضا یہ ہے کہ مختصر قرات کی جائے تاکہ لوگ جو ہیں زیادہ تنگی میں مبتلا نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بعض اوقات نماز کے دوران کسی بچے کے رونے کی آواز سن لیتا ہوں تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں جو ہے وہ پریشان نہ ہو۔ تو دین نام ہے وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا، ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں وقت کے تقاضے پر عمل کرنا، اس وقت کا کیا تقاضا ہے اس پر عمل کرنا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر جب کہ نماز چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، تو اس وقت میں فرائض اور واجبات پر اکتفا کرنا چاہیے،
اور سنن و مستحبات کو ترک کرنا چاہیے. فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت تنگ ہو گیا ہو تو لازم ہے کہ فرائض و واجبات پر اکتفا کیا جائے اور سنتوں کو حذف کیا جائے. اس وقت اختصار ہی مطلوب. بہت لوگ طلوع آفتاب سے پہلے اٹھ جاتے ہیں مگر علم نہ ہونے کی وجہ سے نماز قضا کر دیتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے اس میں تو بڑی دیر لگے گی اور اس میں آفتاب نکل آئے گا لہٰذا نماز قضا کر دیتے ہیں. حالانکہ کہتے ہیں ان کی تو نیت ہی دیر میں بنتی ہے. یعنی عوام کی بات کر رہے ہیں کہ عام طور سے لوگ جو ہے وہ نیت کی لمبی باندھتے ہیں کہ اس میں ہی دیر لگ جاتی ہے. یہ اتنی دیر میں بنتی ہے کہ جاننے والا اتنی دیر میں ایک رکعت پڑھ لے. فرائض واجبات پر اتباع کریں ایک رکعت پڑھ لے. تو وقت کا لحاظ رکھنا ضروری. ہر چیز کے اندر موقع کیسا ہے وقت کیسا ہے اس کے مطابق عمل کریں. اللہ آگے فرمایا کہ عبادت صرف نفلیں ہی پڑھنے کا نام نہیں ہے، دوستوں کی دلجوئی اور ان کے ساتھ باتیں کرنا بھی عبادت ہے. یعنی عبادت کا جو تصور ہے ہمارے آپ کے ذہن میں وہ براہ راست عبادتیں تو بے شک یہی ہیں. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، ذکر تسبیح ہے. لیکن پھر جو کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور حضور کی سنت کی اتباع میں کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بھی عبادت ہے. چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ کوئی دوست ملتے یا کوئی آتے تو ان کی دل جوئی کے لیے ان کے ساتھ کچھ وقت گزارتے، ان کے ساتھ کچھ باتیں کرتے. تو اپنے دوستوں کی دلجوئی میں ان کے ساتھ باتیں کرنا بھی اس نیت سے کہ یہ میں ان کا حق ادا کر رہا ہوں دوستوں کا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، یہ بھی عبادت ہے. اور فرمایا جمعہ اور عید کے دن